قضائے عمری کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر طرح طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا قضائے عمری کی وضاحت احادیث صحیحہ کی روشنی میں ثبوت کے ساتھ کروں، تاکہ جو اشکال ہیں وہ دور ہوں اور حقیقت سامنے آئے۔ پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا قضا ہو جانے والی نمازوں کو ادا کرنا احادیث سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قضا نمازیں ادا کی ہیں اور صحابہ کرام نے بھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا ولا کفارۃ لھا الا ذلک۔ اور دوسری ایک اور روایت میں ہے، من نسی صلاۃ او نام عنھا فکفارتھا ان یصلیھا اذا ذکرھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قضا ضروری ہے۔ جب کسی کی نماز رہ جائے تو اس کے ذمے وہ رہتی ہے، اس نماز کو ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جماعت کے ساتھ قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے، جماعت کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، کتاب مواقیت الصلاۃ، باب من صلی بالناس جماعۃ بعد ذہاب الوقت صحیح، کہ وقت گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وقت نکل جانے کے بعد بھی قضا نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ غزوہ خیبر کے بعد واپسی پر لیلۃ التعریض کا واقعہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ رات کے آخری پہر میں صحابہ کرام نے آرام فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ نماز فجر کے لیے جگائیں گے۔ کافی دیر تک جاگتے رہے، کجاوے کے ساتھ ٹیک لگائی تو نیند آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نماز فجر رہ گئی، یہاں تک کہ سورج کی روشنی سے بیدار ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نماز جماعت سے پڑھائی۔ یہ بھی عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم امت کے لیے تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ قضا نماز جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا 5 نمازیں ادا کرنے سے پوری زندگی کی نمازیں ادا ہو جائیں گی، یا کچھ خاص نوافل ادا کرنے سے پچھلے سالوں کی سب نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، جتنی قضا اتنی ادا، جیسی قضا ویسی ادا۔ جو سفر میں قضا وہ آدھی، اور جو حضر میں وہ پوری ادا کریں گے۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر قضائے عمری پڑھی جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 5 نمازوں سے پوری زندگی کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کی 2 وجوہات مجھے نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اکثر لوگ نماز جمعہ میں آئے ہوتے ہیں، ان کو ترغیب دینا مقصد ہے، ان کو سکھانا مقصد ہوتا ہے کہ جو نمازیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، ہم سے چھوٹ گئی، ہم سے رہ گئیں، ان کو ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرض کا ثواب بھی زیادہ عطا فرمائیں گے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنے سے اور بھی زیادہ ثواب مل جائے گا۔ اگر کوئی عالم دین، کوئی مفتی یہ کہے کہ کوئی ایک نماز پڑھنے سے پچھلے سالوں کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، تو یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ احادیث کے اندر ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر کوئی ایک نماز پڑھ لی جائے ایک خاص انداز سے، خاص طریقے سے، تو پچھلی ساری معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ من گھڑت روایات انٹرنیٹ پر بہت پائی جاتی ہیں، ان پر عمل کرنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔
بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ کسی کی 10 سال کسی کی 20 سال یا اس سے بھی زیادہ نمازیں قضا ہیں، تو وہ اتنی زیادہ نمازیں کیسے پڑھے گا؟ دین تو آسانی پیدا کرتا ہے، یہ علماء زیادہ سختی کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین آسانی پیدا کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ ایک دن یا ایک ہفتے میں پڑھو، بلکہ دین آسانی پیدا کرتا ہے کہ 10 سال کی قضا نمازیں 10 سال میں پڑھو، اور یہ بھی آسانی ہے کہ صرف فرض اور وتر پڑھیں، سنت اور نوافل چھوڑ دیں۔ قضا ایسی ہے جیسے چوری کیا ہوا مال، واپس بھی کرنا ہوگا اور معافی بھی مانگنی ہوگی۔ نماز ادا بھی کریں گے اور رب سے معافی بھی مانگیں گے کہ جو ہم سے نمازیں رہ گئی ہیں وہ ہمارے اوپر لازم رہتی ہیں جب تک ہم ان کو ادا نہیں کر لیتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔